ابو نے ایک واقعہ سنایا جب ابو بیوروکریسی کی ایک اہم پوسٹ پر تعینات تھے، تب ان کے ایک دوست کا گریجویٹ بیٹا ابو سے آفس میں ملنے کے لیے آیا۔ بے روزگار تھا، ذہین تھا اور مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ ابو کے دوست نے ابو کے پاس یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ درانی صاحب بھتیجے کی رہنمائی کیجئے کہ مقابلے کے امتحان میں کون سے مضامین سلیکٹ کرے اور کیسے تیاری کرے۔ بھتیجا بھی نہایت تابعدار قسم کا تھا۔ چاچا جی چاچو سے کم بات نہیں کرتا تھا، گردن جھکی اور ہاتھ نماز کی حالت میں پیٹ کے سامنے باندھ کر نہایت فرما برداری سے ابو کی نصیحتیں سنتا۔ ابو کو بھی ذہین بھتیجے پر پیار آ رہا تھا۔ نہایت شفقت سے اس کا تفصیلی انٹرویو کیا، اس کے مینٹل ایپٹیٹیوڈ کے مطابق اسے مضامین چننے میں مدد دی۔ بعد میں بھی امتحان ہونے تک بھتیجا وقتاً فوقتاً فون کر دیتا۔ ابو اپنی اخلاقی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ایک بزرگ کی سی شفقت سے اس کی رہنمائی کرتے رہے۔ ہم بچوں کو بھی اس کی مثال دیتے کہ دیکھو کتنا تابعدار بچہ ہے اور ترقی پسند بھی ہے، اپنے حالات سے نکلنے کے لیے اچھی جستجو کر رہا ہے۔ کافی وقت بیت گیا۔ ایک روز ابو اپنے کولیگ سے ملنے کے لیے اس کے آفس گئے۔ کولیگ کا نام سنا سنا سا لگتا تھا۔ ابو کو بھتیجا یاد تھا اور اس کی تابعداری بھی۔ خیر آفس میں داخل ہوئے تو گورنمنٹ آفیسر ایکس بھتیجے نے اپنی سیٹ پر کھڑے ہو کر اپنے سینئر آفیسر کا استقبال ان الفاظ میں کیا: ہیلو مسٹر دورانی، ہاؤ ڈو یو ڈو؟ ہیلو، آل سیٹ پلیز۔ کیسا چچا، کیسا بھتیجا؟ نئی نئی افسری کی شان تھی، سو بس وہی شان قائم تھی، باقی سب وقتی تعلق تھے، سو گئے وقتوں کے پانیوں میں کب کے بہہ چکے تھے۔ نہ چچا نہ چاچو نہ شناسائی کی رمق۔ ابو بھی انسانی نفسیات کے ماہر تھے۔ وہاں اپنے مخصوص افسرانہ انداز میں پروفیشنل گفتگو کر کے واپس آ گئے، لیکن گھر آنے پر مجھے اس بھتیجے کا قصہ سنایا اور یہ بھی سمجھایا کہ بیٹا انسانی ظرف اس وقت کھل کے سامنے آتا ہے جب انسان دولت، طاقت یا عہدہ حاصل کر لیتا ہے۔ کمزور حیثیت انسان میٹھا بھی ہوتا ہے، تابعدار بھی اور فرما بردار بھی۔ اس کا خاندانی وقار اور تربیت تب ظاہر ہوتی ہے جب وہ طاقتور ہوتا ہے۔ ابو نے یہ سب سمجھانے کے بعد بس اتنا ہی کہا کہ بیٹا جب کسی کی مدد کرنا تو بنا کسی توقع کے کرنا، یہ بھی مت سوچنا کہ کبھی زندگی میں یہ تمہیں دوبارہ پہچانے گا بھی۔ نیکی کسی بھی وجہ سے کرو، نیت خالص اللہ کے لیے رکھو، وہی اصل قدردان ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے، یہ دولت، شہرت اور عہدے تمہارے لیے نہیں ہوتے، یہ تمہاری اصلیت سامنے لانے کے لیے آتے ہیں۔ جس کے پاس دولت، شہرت یا عزت آ جاتی ہے، اس کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے میں اور آپ سب مل کر اپنے پروردگار سے یہ دعا کریں کہ میرے پاک اللہ ہمیں دولت، شہرت یا عزت دے کے کسی امتحان میں مت ڈالنا۔ میرے پاک اللہ ہمیں اتنی دولت دینا کہ ہم تیری عبادت کے بعد اس کو لوگوں پر خرچ کرنے کے بعد اور کچھ نہ بچے۔ میرے پاک اللہ ہمیں اتنی عزت دینا کہ ہم جتنے مرضی بڑے عزت دار بن جائیں لیکن ہم اپنے سب بڑوں کی قدر کرنے والے ہوں۔ میرے پاک اللہ ہمیں اتنی شہرت دینا کہ ہمارے مزاج، ہمارے دماغ تک اونچے نہ ہو جائیں۔ میرے پاک اللہ ہم تو اس سے دعا کرتے ہیں، ہم پر رحم اور کرم فرما۔